ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ. بس نبی کا کام دعوت ہی دینا ہوتا ہے، اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھی صرف دعوت دینی چاہیے، دعوت منوانا آپ کا کام نہیں ہے. قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اور یہ ٹاپک تو کئی جگہ آیا کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آیا کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس کے لیے جو ڈر جائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے آپ اس کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. فذکر ان نفعت الذکر، آپ تبلیغ اس کو کریں جس کو کوئی تبلیغ کرنے کا فائدہ ہو. سیذکر من یخشی، اسے نصیحت کریں جو ڈرتا ہو. ویتجنبها الاشقی، اور جو شکی ہے بدبخت ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے چھوڑ دیں. الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو ہم اس بڑی آگ پہ جب پیش کریں گے نا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہاں پہ وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اس کا علاج پھر آگ ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی اس غم سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. تو نبیوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے. حالانکہ نبی پرائمری ڈیوٹی کس کی ہے دنیا میں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کی، نبیوں کی. اگر ان کا کام بھی صرف پہنچانا ہے تو ان کے ماننے والوں کا کام اس سے کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. یہاں زیادہ ذرا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ منوانا بھی ہے. نہیں، دعوت رکھیں، کو مانتا ہے مانے، نہیں دوسرے کے سامنے رکھیں. سر آپ نبی علیہ السلام کو تو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح کے تو بہت کم لوگ ہیں دنیا میں. زیادہ تر تو کوانٹیٹیولی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے. صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 بندہ ہوگا جو ان پہ ایمان لائے گا، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. پوری زندگی محنت کر کے 1 بندے نے بھی ان کی بات نہیں مانی ہوگی. تو سر یہ امت تو اللہ کی کوئی لاڈلی امت ہے کہ آج نبی کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ لاکھوں کروڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل من و عن اسی طرح کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. تو بہت بڑا معجزہ ہے. ادروائز انبیاء کرام کے ساتھ تو یہ رسپانس نہیں ہوا. قرآن میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، 950 سال تک تبلیغ کر کے چند لوگ 78 کے قریب لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے، جو ہمیں روایتوں سے پتا چلتا ہے. اور لوط علیہ السلام پہ صرف 2 بیٹیاں، قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لے کے آیا. تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات رکھی، لیکن صرف 12 بندوں نے ایمان قبول کیا ان کی زندگی میں، جو دنیاوی زندگی تھی اٹھائے جانے سے پہلے. یہ آج آپ کو جو اتنی بڑی عیسائیت نظر آ رہی ہے نا، یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. اور اس زمانے میں چونکہ امپائرز تھی، امپائرز کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رومن امپائر میں رہنا نا، تو اس کا مذہب وہ ہوگا جو رومنز کا ہے. پہلے رومن شہنشاہ بت پرست تھے تو ساری امپائر بت پرست. اور اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا، یا اس زمانے میں جو مسلمان تھے، یعنی جن کو ہم کرسچنز کہہ لیں، یا بنی اسرائیل کے جو پیغمبروں کے ماننے والے، ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی پھر، اس لیے تو ان کو اتنی ماریں جھیلنی پڑتی تھی. اصحاب الکاف کا واقعہ اسی لیے ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے تھے نا، ان کو جان بچانی پڑی. 7 ہی لوگ تھے نا صرف. پھر جب دوبارہ وہ 300 سال بعد اٹھائے گئے تو پوری کی پوری سلطنت ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی. ظاہر نبی علیہ السلام کا انکار کرنے سے پہلے تو وہ مسلم ہی تھے نا. یہاں پہ بھی آ جائے گا کہ وہ مسلم تھے. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ نہیں بات مانیں گے، یہ اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگان دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، میرا مددگار بنے دین کے لیے. جس طرح صحابہ کرام اہل بیت نبی علیہ السلام کے مددگار تھے دین کے لیے. یہ اس سے مراد وہ مشکل کشا والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو جو حواری تھے نا ان کے، اور وہ حواری کیا تھے، وہ گلیلی جھیل کے کنارے چند دھوبی تھے جو کپڑے دھویا کرتے تھے. ان کو حضرت عیسیٰ کی بات سمجھ آ گئی اور کسی کو نہیں سمجھ آئی. بڑے بڑے فلاسفرز اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 وہ جو دھوبی تھے، وہ حواری، وہ خاص ساتھی ان کے، وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلم ہوتے ہیں. یہ آگے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، دین ابراہیمی پہ تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو انہوں نے کہا آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم وقت کے پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لاتے. اور یہ آیت کے پیچھے کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے. اور یہ آیت ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے. آپ دیکھیں علماء کی کلپس چڑھے ہوئے ہیں جی، غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت. حضرت عیسیٰ نے بھی مدد مانگی تھی، حضرت عیسیٰ نے مرے ہوئے بندوں سے مدد مانگی ہے، جو سامنے موجود ہے انہیں سے مانگی ہے نا. ادھر مثال کوئی اور دے رہے ہیں اور اینڈ رزلٹ کچھ اور نکالتے ہیں. اس مدد کا کون بیوقوف انکار کرتا ہے؟ عقل مند تو نہیں کرے گا، بیوقوف بھی نہیں کرے گا. یہاں تو ہونا چاہیے تھا آپ کے تحت کہ جب انہوں نے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، تو قبروں سے آواز آئی جتنے مرے ہوئے تھے ان کے. انہوں نے کہا ہم آپ کے مشکل کشا ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں. وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا وہ جی نبی علیہ السلام نے مولا علی سے غزوہ خیبر میں مدد مانگی تھی، تو بھئی حضرت علی زندہ تھے، تم ان کو لا کے اس کام کو کیا. ورنہ تو اگر یہ ہوتا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام امیر حمزہ کو قبر سے نکال کے جھنڈا دیتے نا، تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوتی کہ مرے ہوئے بندے کو بلا کے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. تو یہ ظاہری اسباب والی چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ بناتے ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ہم اتباع کرتے ہیں تیرے رسول کی، تو اے اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا، کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ پلاننگ کی، اور اللہ تعالی سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اچھا، یہ مکر کا لفظ عربی میں تو چل جاتا ہے، عربی میں یہ نٹوریس ورڈ نہیں ہے. اردو میں چونکہ نٹوریس استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس کو مکر کو مکر ترجمہ کر لیتا ہے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے 295C سے بچنا ہے تو اس کے لیے مکر کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ ایک مکتب فکر نے پورا اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا کہ جی اس کا آپ ترجمہ کریں خفیہ تدبیر، کیونکہ مکر کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو گستاخ ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے استعمال کیا ہے مکر کا لفظ. وہ کہتے ہیں نہیں، اردو میں جو ہے نا یہ نٹوریس ورڈ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کر لیں اور یوں کر لیں، یوں کر لیں. ٹھیک ہے، آپ پریفریبل اس کو سمجھتے ہیں، میں بھی وہی ترجمہ کرتا ہوں. لیکن اگر کسی نے کیا ہے اس کی نیت کے اوپر شک نہ کریں. ظاہر ہے وہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے، اور بعض اوقات کوئی مستعمل الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں معاملات چل جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو بتاؤں، خود جن کی بنیاد پہ یہ پورا ایک معاملہ کھڑا کیا گیا، احمد بریلوی صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ سورہ نمل کے اندر جو واقعہ آتا ہے نا، اس کا تخت بلقیس والا واقعہ، جس کے اوپر میں نے وہ ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی تھی،
وہاں پر اعلیٰ حضرت نے بھی نا جی ترجمہ کرتے ہوئے، یہ اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نہ کہا کریں، بھئی جن کے ہیں ان کے تو ہیں نا، میرے نہ کہنے سے تو ختم تو نہیں ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ المشہور تو قصہ موسیٰ اور خضر جہاں پر آیا نا، تو وہاں پر انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی، وہ جو قال عفریت من الجن، جو درباری موجود ہوتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت لے آئے اس عورت کا نا، تو قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی محفل برخاست ہو، اور میں اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت والا بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو عفریت من الجن ہے نا، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جی ایک خبیث جن بولا. ٹھیک ہے نا جی. اب عفریت کا ترجمہ ہے یہ کہاں سے انہوں نے نکالا؟ نیگیٹو سینس میں. تو کیا یہ جو جن تھا یہ اس پیغمبر کا صحابی نہیں تھا؟ اور کوی بھی تھا اور امین بھی. اللہ نے اس کی ورڈک نکل کیا اور اس کی کوئی نگیشن نہیں کی ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں، باقی سب تو ترجمہ کر رہے ہیں قال عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل جن بولا، انہوں نے اس کو کیا ایک خبیث بولا، خبیث جن. تو یا تو یہ خبیث خود عربی کا لفظ ہے تو موجود نہیں تھا، انہوں نے خود سے اس کا ترجمہ کیا. تو یہاں دیو ہیکل انہوں نے نہیں کیا. تو یہ میں نے آپ کو ایک الزامی جواب پہ پھکی کے طور پہ ایک بتا دیا کہ ٹھوکریں پھر سارے کھاتے ہیں، بچتا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ اس طریقے سے گرفت کرنا شروع کریں گے اور ان چیزوں سے پھر وہ کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ترجمے تبدیل کر دی ہیں، بڑے گستاخانہ ترجمے چل رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں. اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کتنی حیران کن بات ہے. پہلے آپ کے اوپر یہ قدغن یہ لگاتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا آپ نے بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر کئی لوگ تو بےچارے پڑھنے قابل نہیں رہتے، وضو تو صرف نماز کے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ وضو کر کے بیٹھ جائے نا، اس سے اگلی پھکی دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے. پہلے وضو کی شرط لگائی ہوئی تھی، جب سمجھنے کے لیے بیچارہ وضو کر کے بیٹھا تو کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں آپ پڑھ سکتے. اچھا جی کس سے پڑھیں جا کے؟ وہ کہتے ہیں جی کسی عالم سے جا کے پڑھیں. عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے. تو کوئی عالم نہیں آپ کو ملے گا جو 18 علوم کے نام بھی بتا سکے. اور وہ جو 18 علوم لکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے، 17 علوم، 18 علوم اور 15 علوم، تو فضائل مال میں وہ جو آخری علم انہوں نے لکھا ہے نا کہ یہ باقی تو علم حاصل کر لیں گے، آخری جو ہے یہ وحی بھی ہے جو اللہ کی طرف سے خاص کسی کو عطا ہو جائے، تو وہ تو کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ تو حضرت ابوبکر بھی نہیں کہیں گے کہ میرے پاس وحی بھی علم ہے ایک، وہ بھی یہی کہیں گے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہی سیکھا ہے. کوئی یہ تو میں دعویٰ نہیں کروں گا کہ میرے پاس کوئی نعوذ باللہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے. تو علماء یہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تو آپ پڑھائیں نا، پڑھاتے بھی کوئی نہیں ہے اور پڑھائیں گے بھی تو ڈنڈی ماریں گے. تو اس کا جواب ان کو یہ دیا کریں کہ ہم دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو آپ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے پوچھیں کہ آپ کا کوئی عالم زندہ ایسا ہے جس کو احمد صاحب بریلوی سے زیادہ قرآن آتا ہو؟ تو کوئی نہیں کہے گا. تو ان کو کہ میں تو احمد صاحب بریلوی صاحب سے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن، آپ سے تو پڑھوں گا نہیں، کیونکہ آپ نے کسی سے بھی پڑھانا تو اینڈ پہ آپ نے یہ کہنا کہ یار وہ تو عالم ہے کوئی، وہ تو چھوٹا سا ہے، ایک دوسرے کو بھی گمراہ کہتے ہیں نا. تو جس پہ ساروں کا کنسنسس ہے میں اس سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس نے ترجمہ کیا ہے کنز الایمان کی شکل میں، تو میں ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہوں. اور ظاہر انہوں نے اپنے نوٹس تو نہیں بنائے، پبلک کے لیے کیا تھا، خود تو ان کو سمجھ تھا نا، ترجمہ کر کے امت کو کیوں دے کے گئے ہیں. تو ہم کبھی نہیں کہتے آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں، آپ احمد صاحب بریلوی صاحب سے پڑھیں ان کے ترجمے سے. کوئی دیوبندی دعویٰ کرے گا مجھے اشرف علی تھانوی سے زیادہ قرآن آتا ہے، تو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں. تو ترجمہ تو اردو تو ہماری زبان ہے نا، ہاں عربی میں نہیں، ترجمہ تو انہوں نے ہماری زبان میں کر دیا. اور اگر وہ کہتا ہے نا ہمیں اردو بھی نہیں آتی،
تو پھر اپنے دماغ کا علاج کروائے. صحابہ کرام کے بارے میں تو ان کا بہانہ چلتا تھا نا جی، وہ تو خود عربی تھے تو اس لیے وہ پڑھ لکھے نہیں بھی تھے تب بھی انہیں قرآن سمجھ آتا تھا. ہماری تو زبان عربی نہیں ہے. تو سر ہم کب عربی میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم عربی، سب سے بڑے عربی دان نے اردو میں ہماری زبان میں کر کے اب ہمارا سٹیٹس وہی ہو گیا کہ ہماری زبان میں ہی قرآن آ گیا. جب احمد بریلوی صاحب نے کر دیا یا شریف تھانوی صاحب نے کر دیا، اب آپ کے پاس اگلا کون سا بہانہ ہے؟ اصل بہانہ یہ کہ یہ چاہتے نہیں کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں، نہ قرآن نہ سنت، کیونکہ ان لوگوں نے جو امت کے ساتھ کام ڈال دیا ہوا ہے نا، وہ اتنے بڑے لیول کا ہے کہ اس کے ایکسپوز ہو جانے کا خطرہ ہے. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو دور رکھا جائے، کیونکہ یہ پڑھیں گے تو پھر ہماری جو بونگیاں ہم آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں، شطیحات، تو وہ ساری پکڑی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.